احمد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ومرشدنا وحبیبنا وشفیعنا سید الانبیاء والمرسلین محمد، ہم سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى اصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ پروگرام کا اعلان کتنے بجے سے کب تک کے لیے تھا؟ 11 سے ظہر تک، تو ظہر کا وقت تو عصر سے پہلے تک چلتا، یہاں کی ظہر کب تک تھی؟ طے وقت کب تک ظہر کا؟ 2 بجے؟ حضرت والی صاحب کی بات یاد آ گئی، والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کالینہ ممبئی کہا کرتے ہیں کہ آدمی ایک کام کرتا ہے تنخواہ واسطے، تنخواہ کے لیے، سیلری کے لیے، اور ایک کام کرتا ہے اللہ واسطے، اللہ کے لیے۔ تنخواہ واسطے کام میں، سیلری والے کام میں ٹائم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، مقدار 8 سے 12۔ جو ہی وقت ختم ہوا، نہیں، وقت ختم ہونے سے پہلے ہی جانے کی فکر ستانے لگتی ہے۔ دکان کا مزدور تو جانے کی فکر کرتا ہے، مالک کہیں جانے کی کہ چلو سب بکھرا رہے، پڑا رہے، لائٹ جلتی رہے، پنکھا۔ مالک کبھی ایسا کرتا ہے؟ ملازم اور مزدور تو ٹائم ختم، السلام علیکم۔ تو ہمارا اور آپ کا جو تعلق دین سے ہے وہ تنخواہ واسطے نہیں ہے، اللہ واسطے۔ کس کے لیے؟ انبیاء علیہم الصلاوات والتسلیمات نے جو قرآن کریم میں سبق دیا، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری، حفاظ بتائیں نا، ان اجری الا علی اللہ، ہم اپنی اس محنت کا تم سے کوئی بدلہ، صلہ، معاوضہ اور تنخواہ نہیں چاہتے۔ بدلہ تو ہمیں کون دے گا؟ اللہ دیں گے۔ تو بڑی مبارکباد، یہ مجلس بہت ہی قیمتی ہے۔ وقت جو تھا ممبئی سے فلائٹ کا، وہ 9 بج کے کچھ منٹ کا، 10 بجے تک یہاں آ جاتے، حضرت کو یہاں لایا جاتا، حضرت آرام کرتے۔ ہفتے میں 3 بار ڈائلیسس ہو رہی، 3 بار، سنیچر، پیر اور بدھ۔ ابھی کل ڈائلیسس ہوئی ہے، اور عشاء کی نماز بھی بیٹھ کے پڑھیں کہ کمر میں تکلیف ہو رہی۔ تب یہ سفر، فلائٹ کے انتظار میں جاگنا، اس وجہ سے آپ حضرات کے شوق کے باوجود یہاں نہیں لایا جا سکا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا نیپانی بھیجا گیا تاکہ ظہر پڑھیں، کھانا کھائیں، آرام کر لیں۔ اور ہم سب بھی اپنے بڑوں اور اللہ والوں کی راحت کا ہی خیال کرتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ بندوں سے ان کی نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے، ارے اردو میں آسان سا کہتے ہیں نا، جیسی نیت ویسی، اگلا بتائے نا، نہیں سن رکھا آپ؟ جیسی نیت ویسی، ارے زور سے بولے، ایسے نہیں، میں بات چیت ہو رہی ہے، یہ تو جیسی نیت ویسی برکت، ویسی جیسی نیت۔ اندر بچوں کو آواز جا رہی ہے، بچیوں میں۔ اب ایک غلطی دیکھیے، ابھی یہاں ہم اور آپ سب سدھار لیں اور محبت سے دوسروں کی بھی اصلاح کریں، جھڑک کے نہیں۔ اردو میں جب لفظ برکت بولا جاتا ہے تو راء پہ زبر نہیں ہوتا، برکت۔ کسی کا نام ہو تو کہتے ہیں برکت بھائی۔ بہت سے لوگ جو ہے ہم نے دیکھا، ان کے یہاں پہلی بیٹی کا نام برکتی، راجستھان وغیرہ میں وقت لگا جماعت میں، تو کیا نام؟ ارے ہم نے میوات میں یہ بھی دیکھا کہ بچی ہے مکتب میں، مسجد میں، کہ بیٹا مکتب پڑھتے آتی ہے، ہمارا کام مکتب مدرسوں کا،
بچی سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے بیٹا؟ تو وہ کہہ رہی ہے میرا نام ہے بسکر۔ بسکر یعنی اللہ سے اب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ بیٹی بسکر پہلی آئی کچھ نے برکتی رکھ دیا، یہ تو اللہ کی عنایت عطا ہے، اللہ کی گفٹ ہے۔ بیٹیاں قسمت سے ملتی ہیں، بیٹیاں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ قرآن میں اللہ نے اپنی اس تقسیم کو بتایا، او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اپنی اس قدرت میں اللہ نے نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی حکیم طبیب اور ڈاکٹر کو شریک کیا ہے کہ اولاد دینے کی طاقت واحد تنہا اور اکیلے اور اکلوتے رب ذوالجلال کے اختیار میں۔ اور کوئی ہے نہیں صاحب، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے۔ یہ اللہ یہبو، اللہ کہتے ہیں یہبو لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتے ہیں۔ اسٹائل بھی، انداز اللہ کا دیکھیں، اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اور شروعات کر رہے ہیں بیٹیوں سے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اناث، بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ بیٹے کو بھی تو پہلے لا سکتے تھے، پھر آگے کہتے ہیں جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، صرف بیٹیاں، صرف بیٹے، یا مکس کر کے بیٹا اور بیٹیاں، اور جسے چاہتے ہیں عمر بھر اللہ تڑپا اور ترسا دیتے ہیں۔ تو بات تو لفظ برکت ابھی آئی نا، برکت، تو اردو میں جب یہ لفظ آتا ہے تو برکت بولا جاتا ہے، لیکن جب عربی میں جیسے سلام ہی ہم اور آپ کرتے ہیں، ابھی بچیوں نے کیا کیا تھا، شروع میں سلام کیا، آخر میں سلام کیا، السلام، سلام علیکم سے نہیں شروع، السلام حمزہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، غلط ہو جائے گا، یہ اردو والا برکت بھائی ہو جائے گا۔ عربی میں جب یہ لفظ صحیح حدیث پاک دعاؤں میں سلام میں، تو یہ را پہ زبر آ جائے گا، وبرکاتہ، ارے بولیے، بول کے بتائیے، وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سے دوست احباب جب مکتب میں جایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس طرف توجہ نہیں ہے، بچے بچیاں برکاتہ کہہ کے نکل لیتی ہیں، لیکن ہمارا تو کام ہی ہے نا بھائی، ہم چاہے ہمارا مکتب ہو یا مدرسہ ہو یا چلتا پھرتا مدرسہ دعوت کی محنت ہو، ہم تعلیم کے حلقے میں کس چیز کا مذاکرہ کرتے ہیں، حلقہ لگاتے ہیں، فضائل قرآن پڑھ کے کیا کرتے ہیں، بولے نا، کس چیز کا، دعوت کھانے کا حلقہ، چائے پینے کا، قرآن کریم درست صحیح پڑھنے اور سیکھنے پڑھانے کا حلقہ۔ تو یہ تو ہماری محنتوں کا حصہ ہے صاحب۔ اللہ والوں کے یہاں جائے خانقاہوں میں، وہاں بیان کے بعد پھر نماز کی دعائیں، نماز کی عملی مشق ہوتی ہے۔ تو مقاصد ایک ہے، ہمارے کام جدا گانا ہے، تو سارا دین کا کام حضرت بہت کہتے ہیں، دین کے سارے کام کو اپنا کام سمجھو، اپنا۔ اللہ نے آقا محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھے، سب پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کے مقاصد جو بیان کیے قرآن میں، احسان جتلا کر، لقد من اللہ، منان اللہ کی صفت ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ اور بندوں میں، آدم کی اولاد میں اگر کوئی اللہ کی اس صفت میں شریک ہوتا، اللہ کو اتنا غصہ اس پہ کہ کل قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ نہ اس کو دیکھنا پسند کریں گے، نہ اس سے بات کرنا پسند کریں گے، اور نہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تین باتیں، اللہ نہ اس کو، بھائی جب آدمی انتہائی اپنی نظر سے گر جاتا ہے، دل کس سے انتہائی دور ہو جاتا ہے، تو آدمی کہتا میں تو اس کی طرف تھوکنا تک گوارا نہیں کرتا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، حدیث پاک، ولہم عذاب علیم۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ کہتے ہیں حدیث پاک میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیسا؟ دردناک۔ صحابی گھبرا اور تھرا گئے، خوابو وخسرو من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بدنصیب آدمی، اللہ اس کو، اور کون سہارا ہوگا بھائی؟
حشر کے میدان میں اللہ دیکھے بھی نہ، اللہ بات بھی نہ کرے، اللہ پاک گناہ بھی نہ بخشے اور دردناک سزا دے۔ صحابی بہت چیخ پڑے، خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، ایسا بدنصیب کون ہو گئے اللہ کے نبی۔ اللہ ہم سب کی اصلاح کرے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا ایسا بدنصیب وہ جو اپنے پاجامے سے، اپنے پینٹ سے، جینز سے، لنگی سے اپنے پیر کی یہ ہڈی جس کو کیا کہتے ہیں، ٹخنا، گھٹنا نہیں کہتے، ٹخنا، مارو گھٹنا پھوٹے سر ہو جائے گا نہیں تو۔ اردو میں کیا بولتے ہیں، مارو گھٹنا، کسی کو سمجھ میں آئی یہ بات، مارو گھٹنا پھوٹے سر؟ مطلب جب کہیں کی کہیں تکا بھیڑتا ہے نا تو بولے مارا تو میں نے گھٹنے پہ اور پھوٹا، تو ایسے ہی اگر اس کو گھٹنا بول دیں گے تو مارو گھٹنا پھوٹے سر الٹا ہو جائے گا۔ تو یہ ہڈی جو چھپائے رہتا ہے کوئی فائدہ ملتا ہے؟ یعنی ایک عادت لت، دیکھا دیکھی، سسٹم، رواج اور یہی کلچر اور تہذیب ہم نے دیکھا، اپنا لیا، تو اللہ کی نظروں سے گرانے کی کیسی سازشیں ہیں کہ یونیفارم میں اسکول سے LKG جونیئر KG سے ہی ایسا یونیفارم کہ یہ ہڈی ڈھکی رہتی ہے۔ تو اب سے طے کریں، اس لیے نہیں، حدیث پاک اللہ نے کہلوایا، ہمارا کمال نہیں، کون کہلواتا ہے؟ اللہ نے کہلوایا کہ اگر ایسی کمی اپنے اندر، بھائی کے اندر، بھتیجے کے اندر، مائیں بہنوں کی، تو یہ ہڈی چھپی رہنی چاہیے۔ کیا؟ یہ ہڈی چھپی سطر میں۔ آج فیشن الٹا ہو گیا، ایسے کپڑے ہو رہے کہ وہ اوپر دکھ رہی۔ تو ہم اور آپ نرمی محبت سے، کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، بیٹا بھتیجا، جھڑکیں گے نہیں، امت سے نفرت نہیں کرنا ہے، یہ امت تو بڑی قیمتی ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں کیا آیا، اللہ کی صفت ہے، بات اس پہ آئی کہ احسان جتلانا۔ اللہ نے قرآن میں احسان جتلاتے ہوئے ایک بات کہا ہے، اور یہ صفت احسان جتلانے والی اللہ کی خاص ہے۔ کوئی اور اسے اگر اختیار کرے تو اللہ کو اس پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کو نہ دیکھیں گے، نہ بات کریں گے، نہ گناہ معاف کریں گے، جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ اس میں پہلا جو یہ، تو میں نے کہا ممبئی میں دیکھا ہم نے ایسے دوستوں کو، اللہ نے نوازا ہے، ٹائی سوٹ میں رہتے ہیں لیکن ٹخنا، ہاں، تو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی، اللہ واضلوں سے تعلق، دعوت سے تعلق، علماء سے تعلق، اس کی برکات دکھائی دینی چاہیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ تعلق ضائع نہیں جاتا، مرتے ہوئے زبان پہ کلمہ جاری کرواتا ہے۔ ہاں، یقین جانے، میں اپنے بھائیوں سے اللہ کی توفیق سے کہا کرتا ہوں، جب کبھی اللہ کے گھر سے آنے والے دعوت کے ساتھی دکھائی دیں تو چھپ نہ جایا کریں، راستہ نہ کترا جایا کریں، ہاں، دروازے نہ بند کیا کریں، محبت سے مصافحہ کر لیا کریں۔ یہی مصافحہ مرتے ہوئے ایمان سلامت رکھوائے گا۔ ہاں، صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں، اس نیت سے خود دعوت میں لگ کر ہم دوسرے ساتھیوں سے مصافحہ کریں کہ میرا ایمان سلامت رہے گا۔ دوسرا آدمی حدیث پاک میں جو آیا، جو احسان جتلاتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب آپس میں محبت ہوتی، کھلانا پلانا، آنا جانا، ذرا بات بگڑی نا، فوراً احسان جتلاتے نا رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بڑے چھوٹوں کو، چھوٹے اس کے ساتھ تو ایسا کیا میں نے، اس کے ساتھ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم نے جو کچھ کسی پہ لٹایا، خرچ کیا، مدد کیا۔ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ وقت کم ہے، آپ تھک گئے ہیں اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اضحک اللہ سنک۔ تو حضرت کے پاس ایک صاحب آتے جاتے تھے اور کچھ مسجد مدرسے میں خرچ کیا، پھر وہ اوٹ میں بات، آواز اندر جاری کہ نہیں جاری، پتہ لگاتے رہیے۔ پھر الیکشن میں کھڑے ہو گئے، حضرت سے کہے حضرت ہماری کیا کر دیجئے، تائید کر دیجئے، ہم کو ووٹ دلا دیجئے۔ حضرت کے ہاں ایک مہر بنی تھی، شعر کوئی تھا، بڑے اپنے حضرت والی صاحب سے سنا، ذہن میں نہیں،
مطلب یہی تھا کہ ہم فقیروں کا ان سب چیزوں سے کیا لینا دینا، ہم اپنے کام میں لگے ہیں۔ تو ایک بار دو بار، آخر میں وہ صاحب کہنے لگے جب آپ کو ضرورت پڑی تو ہم نے نوٹ کا پوٹ دے دیا، پوٹلا۔ جب آپ کو ضرورت پڑی تو ہم نے نوٹ کا پوٹ یعنی پوٹلا دے دیا، اب ہم کو ووٹ کی ضرورت پڑی۔ تو سارا ثواب کیا ہوتا ہے احسان جتلانے سے؟ ارے تجھے اور مجھے ہمارے ماں باپ کو جو کس نے دیا، اصل کون ہے دینے والا؟ ارے بولے نا، اللہ ہے، هو الباني والمعطي، اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، دینا اور دے کے چھین لینا اور پھر کبھی نہ دینا اور پھر رحم کہا کر پھر نواز دینا، یہ ایک ہی ذات کی شان ہے اور اسی کی صفت ہے جو روزانہ یہی کھیل ہے، اس کی قدرت کا یہی تماشا ہے۔ صبح یہ سورج کو کیسی خوبصورت سی کرنیں سنہری دیتا ہے اور دوپہر جوانی عطا کرتا ہے، شام اس کے چہرے سے وہ چمک چھین لیتا ہے، کملا جاتا ہے۔ تو کوئی دھوکے میں نہ آئے، دھوکے میں نہ آئے۔ دولت کا کسی کہنے والے نے کہا ہے نا، جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ ہاں تو یہ ہے منان، احسان جتلانے والے کو بھی اللہ۔ اور بات میں جھوٹی ہم لوگ ماں قسم، نہیں کہ ماں قسم، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، یہ سب تو قسم کھائی نہیں۔ قسم ضرورت پڑنے پہ اگر کبھی کھانی ہو تو قسم بھی صرف ایک اللہ کی، وہ بھی ضرورت کے وقت۔ جھوٹا ہونے کے لیے کافی آدمی بات میں قسم کھائے۔ ایسا آدمی جو خریدنے بیچنے میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اللہ اس سے بڑے ناراض ہے، اللہ اس سے بڑے ناراض ہے۔ تو اللہ نے احسان جتلایا، لقد من اللہ، بات اس پہ آئی، اللہ نے احسان جتلایا علی المؤمنین، بات لمبی ہو رہی شاید۔ بہنیں، مائیں بہنیں بیچاری کام کاج، کھانا کچھ کھائی ہوگی، جا کے پکانا پڑے گا یا آپ کھلائیں گے؟ ہیں تب تو کر سکتے ہیں، تب تو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے احسان، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے انہی میں سے نبی بنا کے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ بھئی قرآن کی آیت صحیح پڑھ رہا ہوں، حافظ کوئی ہے؟ ارے ہے کوئی؟ نہیں ہے؟ ارے ہاتھ تو اٹھائے، بتائے نا صحیح پڑھ رہا ہوں۔ عالم کئی ایک ہے؟ عالم بھی۔ آیت صحیح پڑھا میں نے مولانا، اب ترجمہ بھی کہ اللہ نے احسان جتلاتے کیا کہا، ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا، ان میں سے انہیں کیا ہے، ان کے درمیان نبی بنا کر بھیجا جو قرآن کریم کی آیت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کے دل کی گندگیوں کو دور کر کے ان کا علاج کرتے ہوئے، یزکیہم، تزکیہ کرتے۔ کیا مطلب تزکیہ؟ جھوٹ سے پاک کرتے، حسد سے ان کی اصلاح کرتے، جلن، حسد، لالچ، ساری کتنی برائیوں کی جڑ یہ لالچ ہے۔ نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ کیا؟ یہ لالچ ہے۔ جہیز بن مانگے بن کمائے فریز آ جائے، کس کو نہیں اچھی لگ رہی؟ ٹو ویلر پہ اترایا پھر رہا ہے، تو نے کمایا ہے، مانگ کے لائے بھیکاری، یہ لالچ ہی ہے نا۔ بہن بیٹیاں صرف شور مچانا، اللہ نے امت کی بیٹیوں کو اور امت کی بہنوں کو وہ صفت سے نوازا ہے کہ بھرے کالج میں اور مخالف ماحول میں یہ شیرنیاں نعرے تکبیر بلند کرتی ہیں۔ یہ نہیں دیکھا آپ نے کہ حجاب کے خلاف، نقاب کے خلاف کوئی عالمہ بچی ہے، کسی مولانا کے گھر کی ہے، کسی مکتب سے اٹھ کے گئی ہے، اس کالج کے ماحول میں رہنے والی ایک عام سے گھر کی بیٹی، لیکن نقاب کا مسئلہ آیا، قرآن کے حکم کا مسئلہ آیا، اسلامک کلچر کا مسئلہ آیا تو اس نے اس ماحول میں نعرے تکبیر بلند کیا۔ ان بہنوں کے خلاف صرف باتیں کرنا کہ یہ فلاں کا ہاتھ تھام کے چلی گئی، فلاں غیر کے ساتھ چلی گئی، بے غیرت تو میں اور آپ ہو گئے کہ جب ان کو عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں لانے کا موقع آیا تو ہم نے کیا کیا صاحب؟ ان کو بازاری سامان بچا کے ان کی قیمتیں لگانا شروع کر دی۔ وہ بازاری چیز ہے
کہ فریز اور ٹو ویلر اور فور ویلر اور اس حمام میں سب ننگے ہیں. کیا عالم صاحب، کیا مفتی صاحب، کیا امیر صاحب، کیا دعوت اور تبلیغ والے، ہم سب بس اللہ کا کرم جس پہ ہو. ہم مدرسے والے چھٹی کی ریکویسٹ آتی، گھر جانا چاہتا ہوں 20 سال میں کیسی چھٹی، میرا نکاح ہے. بھائی شادی سنت کے مطابق کر لو. کتنی بارات؟ بولے 150. حافظ صاحب کتنی بارات لے جا رہے ہیں؟ 150 بارات لے جا. مفت میں جاتی کھا کے. علماء سے پوچھے تو میرے بھائیوں صفات سے نوازا ہے اللہ نے. بہن بیٹیوں کو اللہ نے صفات سے نوازا ہے. تو بات یہ کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ لالچ سے اللہ کے نبی کی ذمہ داری، حسد سے، لالچ سے، غصے سے، بدنگاہی سے، بد نظری سے. جیسے ڈاکٹر جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری کہ امت کا روحانی بیماریوں سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہ کس کا کام، یہ تینوں کس کا کام ہوا؟ بولے نا میرے بھائیوں. ارے کس کے کام کو بتایا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیت میں عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رسول اور نبی کا کام کیا کام؟ تزکیہ. کیا کام؟ تعلیم. کیا کام؟ دعوت. تو یہ سب تعلیم، پڑھنا پڑھانا کار نبوت نہیں ہوا؟ ارے بولے نا بھائی. غلط بول رہا ہوں تو اصلاح کر دے، میں مانوں گا. پڑھنا پڑھانا کار نبوت، دعوت و تبلیغ کار نبوت، اصلاح، تزکیہ، خانقاہ کار نبوت. ہم سب کے سارے دینی کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے کام کرنا ہے. اللہ پاک نے اس سے جوڑا، ہر دینی کام کی ہم قدر کر لیں. کیا کر لیں؟ ہاں قدر کر لیں. اللہ پاک نے یہ برکت پہ بات آ گئی اصل یہاں تک جو آئی لفظ برکت پر، کہ یہ لفظ عربی میں آتا ہے تو اس پر زبر ہے، برکت. البرکت مع اکابرکم. تو جب سلام کریں گے تو کیسے؟ السلام علیکم. بچیاں سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ انہوں نے زبر کھا لیا تھا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ نہیں، غلط ہو جائے گا. وبرکاتہ. التحیات پڑھتے ہیں نا نماز میں، ہم لوگ حلقہ لگاتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ. کیا زور سے وبرکاتہ. وبرکاتہ نہیں، وبرکاتہ. تو سلام میں بھی لفظ صحیح ہو، التحیات میں بھی صحیح ہو. ہاں اردو میں جو ہے جیسی نیت ویسی برکت آ جاتا ہے. تو اللہ کا فضل ہے ہم اور آپ دیر سے بیٹھے ہیں. میں نے کہا نا کہ اللہ پاک کا معاملہ طلب پر. آپ ایک تمنا لگائے بیٹھے تھے کہ اللہ والے آئیں گے، ان کی زیارت ہوگی. اللہ پاک کا معاملہ نیت پر ایسے کہ ایک حدیث قدسی بڑی پیاری یاد آئی جس کے بارے میں وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، میں سناتا ہوں یاد کر لو. ایسی روایات میں کئی احادیث یہ بھی ہے کہ دنیا میں لوگوں کی 4 قسمیں. کتنی؟ ایک آدمی جس کو اللہ نے دینی علم دیا اور دنیا کی دولت بہت دیا. اب وہ دنیا کی دولت، روپیہ، پیسہ اللہ کے بتائے طریقے پر، کیونکہ دینی علم بھی ہے، خوب لٹاتا اور خرچ کرتا ہے. جتنے تقاضے آتے ہیں خوب خرچ کرتا ہے. دوسرا آدمی جسے اللہ نے دنیا کی دولت نہیں دیا، صرف دینی علم دیا، وہ محبت سے اپنے پہلے بھائی کو دیکھتا ہے. ماشاءاللہ اس نے یتیم کے پڑھنے کا نظام قائم کر دیا، بیوہ کے گزارے کے لیے گھر بنوا دیا، اور بے سہارا کو سہارا دیا. مدرسہ ہے، مکتب ہے، 1000 خرچ کی راہیں ہیں. محبت سے دیکھتا اور دل میں سوچتا ہے اگر اللہ نے مجھے بھی دیا ہوتا تو میں بھی ایسے خرچ کرتا. میرے بھائیو حدیث پاک کا یہ ٹکڑا ہے اجرہما سوا، دونوں کا ثواب برابر ہے. دونوں کا اللہ نیت پہ کیسا نواز رہے. تو الحمدللہ ہم اور آپ جن ارادوں کے ساتھ آئے تھے، حضرت کی دعا ملے گی، بات ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ ہماری نیت دیکھ رہے، اللہ سب سے نوازیں گے. بس میں اور آپ تو یہ طے کر لیں انشاءاللہ اس دین سے سب سے پہلے صحیح طور پر، سچے طور پر اپنے آپ کو جوڑیں گے.
ہاں جوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ دین صرف بچوں کے سیکھنے کے لیے نہیں، صحابہ بڑی عمروں میں ایمان لائے، دین سیکھا۔ تو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑ کے ابھی جو جمعرات پچھلی گئی، آپ پہنچے تھے نہیں علماء کی مجلس میں، بدھ کے روز، ہاں بدھ کے دن ایک صاحب ممبئی کے میمن تاجر بزنس مین میرے پاس فون کیا، کل حضرت کی مجلس ہے علماء اور حفاظ کی، اگر اجازت مل جائے تو میں آؤں، میرا قرآن پاک حفظ ختم کرنا ہے۔ جیسے آج بچوں کا ناظرہ، اور عمر 55 سال، کب سے شروع کیا؟ کہ حفظ کرنا شروع کیا تھا 91 میں، کب؟ 91 میں، اور 2003 میں کتنے سال ہو گئے؟ 2023 میں کتنا؟ 12 سال؟ کتنا بولے؟ 12 سال؟ 32 سال۔ ابھی حضرت کے ساتھ بینگلور میں تھے، ایک بڑے ماہر ڈاکٹر آئے کہ حضرت دعا کیجئے، اور بڑے مشہور بہت بڑے ہاسپٹل میں ڈیمانڈ اور مانگ ہے ان کی کہ حضرت دعا فرما دے، میرا 17 پارہ ہو گیا۔ کتنا؟ 17 پارہ۔ ڈاکٹر صاحب بھیونڈی کے ایک دعوت تبلیغ کے بڑے ذمہ دار، بڑا نام ان کا ملک میں بیرون میں، انتقال جب ہوا تو 17 پارے کے حافظ ہو گئے تھے۔ کتنے؟ تو طے کریں انشاءاللہ ہم بھی کہ ہم اپنی ذات سے بڑوں کا مدرسہ بتایا مفتی عمران صاحب نے، کتنی بڑی عمر کی بہنوں نے ماشاءاللہ قرآن شروع کیا اور ختم کر لیا ناظرہ۔ تو صرف بڑی عمر کی بہنوں نے یا بھائیوں نے بھی؟ الحمدللہ بھائیوں نے بھی۔ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے ساتھ ہم حفظ کر لیں گے۔ شروع تو کریں، شروع کریں، علماء سے مسائل پوچھیں، اپنے بچے پوتے نواسے۔ حضرت بہت کہتے ہیں حافظ کے باپ بن جاؤ، حافظ کے دادا بن جاؤ، چچا بن جاؤ، حافظ کے بھائی بن جاؤ، یہ تعلق آخرت میں کام دے گا۔ آخرت میں یہ تعلق، اللہ حدیث پاک میں آتا نا، حکومت عطا کریں گے۔ تو یہ مدرسے کی نسبت سے، ختم قرآن پاک کی مجلس سے نسبت سے یہ مجلس ہے۔ مائیں بہنیں جو جمع ہے محلے کی، بستی کی، ہم سب طے کریں قرآن کریم روز پڑھیں گے انشاءاللہ، روز 2 منٹ سے ہی تلاوت روز کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ ابھی سے شروع کریں گے تو رمضان میں تلاوت کرنا آسان ہوگا، ورنہ یہ مبارک مہینہ جیسے اور زندگی میں 40-50 بار آیا، 2-4 بار جس کا جتنا مقدر آئے گا پھر یہ نعمت چھن جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے رمضان کی ایک گھڑی کا مقابلہ، ایک سیکنڈ میں جو نور، جو برکت، جو قبولیت ہے، جو اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اس ایک گھڑی کا مقابلہ پورا سال نہیں کر سکتا۔ ہاں تو طے کریں کہ ابھی سے تلاوت کی وہ عادت، دعا مانگنے کی وہ عادت، نماز کی ایسی فکر کی یہ رمضان ایسا گزرے گا کہ صرف رمضانی مسلمان نہیں، دیکھنے والا کہے گا کہ ایسا روزہ رکھا کہ اب پورا رمضان کے علاوہ 11 مہینے بھی اس کی زبان روزے دار بن گئی، گالی نہیں دیتی۔ زبان کیا بن گئی میرے بھائیوں؟ مومن تو پیدائش سے لے کے موت تک روزے دار ہے، آنکھ کا روزہ ہے مومن کا، مومن کی زبان کا روزہ ہے، خواہشات دل کا روزہ ہے۔ من چاہتا ہے حرام میں زیادہ جلدی سے آسانی سے دولت آئے گی، لیکن دل کا روزہ یہ کہتا نا نا، پیٹ پہ پتھر باندھوں گا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن کا نکاح ہوا، اور ایسا آدمی جو سی اے تھا، بینک میں ملازم تھا، شادی ہو کے گئی، دلہن کا استقبال ہوتا ہے، دسترخوان لگایا گیا، خوشبودار قیمتی کھانے، ہاتھ نہیں بڑھا رہی، بہن کھاؤ نا۔ گھر والیوں نے سب نے بڑا اصرار کیا، نہیں کھایا، بولے اب دولہے راجہ ہی آ کے کھلائیں گے۔ وہ بھی آ گئے، محبت سے پیار سے، کون جھڑکتا ہے دلہن کو، محبت بھرے انداز سے اس نے آخر میں کہا میرے سرتاج، میرے سردار، آپ پر زندگی نثار ہے، آپ کے ہاں ڈولی آئی، اب جنازہ اٹھے گا، آپ کی، آپ کے ماں باپ کی، آپ کے گھر والوں کی خدمت میری ذمہ داری، نوکرانی بن کے رہوں گی لیکن آپ کے گھر کا ایک لقمہ نہیں کھاؤں گی۔ کیا بات ہو گئی؟ کیوں؟ کہ مجھے پتا چلا آپ کی کمائی حرام ہے، میرے ماں باپ نے پڑھایا، میرے استاذ نے سکھایا، بدن کا جو حصہ حرام سے پرورش پائے گا آگ میں جلایا جائے گا۔ اجی میرے سردار، میں بڑی کمزور ہوں،
مجھ سے تو ماچس کی تیلی کی آگ نہیں سہی جاتی، اللہ کے جہنم کی آگ کیسے؟ آپ کی خدمت میں کمی نہیں، اپنے ماں باپ کے گھر سے گڑ چنا لائی ہوں، کھاؤں گی پانی پی لوں۔ اور شوہر کی مردانگی کو جوش آیا، دین اور ایمان کو جگا دیا اس بہن نے، کہا اللہ کی بندی ایسا نہیں ہو سکتا، آج ہی سے تو کھائے گی، اور تیری اس قربانی کے صدقے میں تیرا شوہر بھی حلال کمائے گا، حلال کھائے گا، نہ خود جلے گا، نہ تجھے جلائے گا، نہ اپنی اولاد کو۔ بھئی یہ ہے نا اصل محبت۔ تو یہ رمضان ایسا گزرے کہ مومن پوری عمر کا روزے دار بن جائے۔ اللہ نے ایک مہینے کا روزہ اسی لیے فرض کیا لعلکم، ارے حافظ بتائے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ لاڈلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاری امت پورے عمر کی روزے دار، لعلکم تتقون، پرہیزگار بن جائے۔ تو یہی تو ہے ایک ترجمہ کی عمر بھر کا آنکھوں کا روزہ ہو جائے، زبان کا روزہ ہو جائے، اور ایسا علاج ہو جائے۔ حدیث پاک میں سکھایا آقا صلی اللہ، آج تو مشہور کیا ہے، رمضان میں میاں بھائی سے مت بھیڑنا۔ بولے کیا لگا ہوا ہے؟ روزہ لگا ہوا۔ کوئی بھوت ہے روزہ کہ لگا ہوا ہے، چمٹا ہوا، نہ جانے کب پاجامے سے باہر ہو جائے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ آقا محمد الرسول اللہ، سب پڑھے مل کے محبت سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان صوم يوم احدكم فلا يرفث، کہ جب کوئی روزہ تم میں سے رمضان کی میں روزہ رکھے ہوئے ہو، اس کے ساتھ تو وہ بے حیائی بدتمیزی کی باتیں نہ کرے، وہ نادانی کی، جہالت کی، ولا یجہل، جہالت کی باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ فَإِن جُهِلَ عَلَيْهِ، ایک روایت میں کوئی بے وقوفی کرے، نادانی کرے، ایک روایت میں تو یہ ہے فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی گالی دے، کیا کرے، ماں بہن کی گالی دے، مرنے مارنے پہ تل جائے، تو یہ نہیں اینٹ کا جواب، ابے وہ کیا بولتے، اینٹ کا جواب پتھر سے، اور شیر کو سوا شیر نہیں، شیر جانتے ہیں، وہ شیر سوا شیر ہے، سوا شیر کہیں آتا ہے، بولے تیری دم ایک اور اس کی ایک اور پاؤ سوا، شیر کو سوا شیر۔ تو ایسا نہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے، بدتمیزی کرے، تو مومن تو کہے انی امرؤ صائم، بھائی میرا روزہ ہے، آج میرے بھائی ہوتا ہے تو کریں، ایسا روزہ رکھیں گے کہ گھر والے بھی کہیں گے چینج ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ قربانی ہے مائیں بہنوں بیٹیوں کی۔ بھائی ایک دن اگر افطار میں تاخیر ہو جائے تو کیا ان کا روزہ نہیں تھا؟ کیا سحری میں وہ ہم سے پہلے نہیں اٹھی ہے؟ کیا انہوں نے کھانا نہیں کھلایا ہے؟ آج بھجیے ذرا سے بھجیے میں کمی رہ گئی، نمک زیادہ ہو گیا تلنے میں، تو اب یہی ہے کہ ہم جانور بن جائیں، روزے کا یہ مقصد ہے۔ گالیاں نکالنے لگے، تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا، تیرے باپ نے کیا، نہیں باپ ہی رہ گیا، استغفر اللہ۔ اپنی بیٹی کو، ہم کو ہمارے ماں باپ نے کیسے پالا ہے، سوچے نا، ماں باپ کے جگر سے پوچھے، اور بہن بیٹیوں کو تو کس ناز سے، ہمیں نہیں احساس، ہم جانور ہیں، بہن کی محبت نہیں، بہنوں سسرال میں خیریت نہیں، ایک کال پہ جھوم جاتی ہے، نہیں ایک کال بھائی کا پہنچ جائے نا، سارے غم، نشے میں رہتی۔ آج بھائی کا فون آیا، بہنوں ہم خیریت نہیں پوچھتے، ماں باپ سے پوچھے نا کس ناز سے پالا اور رخصت کیا ہے۔ کوئی ہماری بہن بیٹی کو کہے تیرے باپ کے یہاں بھیجوں، تو میرے بھائیوں طے کریں انشاءاللہ، طے کریں کہ اس بار کا روزہ انشاءاللہ ایسا رکھیں گے نا، اللہ سے مانگ کے، ہم تو ویسے ہی بگڑے ہیں کمزور، اللہ سے مانگیں گے، جھولی پھیلائیں گے، یا اللہ آسان سا اپنے رمضان کو کامیاب گزارنے کا طریقہ یہ، اللہ کے راستے میں چلا جائے، اللہ والوں کی خانقاہ میں چلا جائے، ترتیب بنائے، 2 دن کا موقع، 3 دن سہ روزہ لگا لے، 10 روز لگا لے، چلہ لگا لے، نہیں سمجھ میں آتا اللہ والوں کی خانقاہ میں جا کے پڑھ جائے، کسی اچھے اپنے بستی محلے کے عالم کے یہاں جائے، لیکن روزہ ایسا گزارے کہ انشاءاللہ لوگ کہیں اب بدل گئے، لعلکم تتقون،
کہ اس کی زبان روزے دار بن گئی، اس کی میری آنکھ، میری آپ کی آنکھ روزے دار بن گئی۔ اب تو ہاں جی، یہ پہلے بیٹے کا بیاہ اس نے شادی کیا تھا، تب تو ایک الگ ہی اس کا انداز تھا کہ ناچ گانے اور اتنی بھیڑ اور بارات، اور اچانک اب اس کو کیا ہو گیا؟ دوسرا بیٹا اس سے زیادہ پڑھا لکھا، اس سے زیادہ صلاحیت، قابلیت، خوبصورتی، شکل و صورت والا، لیکن اب بولتا ہے نا دیندار کوئی بیٹی لاؤں گا، اور 1 روپیہ اس کے باپ سے نہ، اکیلے تنہائی میں نہ بھیڑ میں کوئی مطالبہ نہیں۔ جس مالک نے مجھے اولاد دیا، اس کی زندگی میں برکت دیا، وہی مالک میری بیٹی کی پوری عمر کی لائف کی قسمت بھی وہی لکھنے والا۔ اور کہاں حدیث پاک میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ ایسا گزاریں گے، میں اور آپ مائیں بہنیں۔ ایک موقع سے بس اب دعا کر لی جائے۔ ایک موقع سے جب شروع میں اسٹارٹنگ میں پڑھنے کے بعد حضرت والی صاحب کو ان کے حضرت شیخ حضرت مرشد امت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھانے اعظم گڑھ بھیجا۔ رمضان آیا تو پردے کے پیچھے جیسے مائیں بہنیں جمع ہے، کچھ بہنیں تھیں ہماری والدہ پہلی جن کا انتقال ہو گیا، مریض بیمار تھی، والدہ تھی، بہنیں، حضرت والی صاحب نے کچھ بات کیا، رمضان گزر گیا تو پوچھا، پردے کے پیچھے وہ تھی، ارے پوچھ کے بتاؤ فلاں کی بیٹی نے کتنا پڑھا، فلاں کی بہن نے۔ ایک بہن کا جواب آیا کہ پہلی بار رمضان میں 1 قرآن ختم کیا۔ کتنا؟ ایک کا جواب 3 قرآن پاک، ایک کا جواب 7 قرآن پاک۔ سب کی بات ہو گئی۔ ابا نے ہماری اماں مرحومہ سے پوچھا آپ بتاؤ، تو کہنے لگی جی آپ کو تو پتہ ہے مجھے کھانسی آتی، ٹی بی کا مرض تھا، بلغم کے ساتھ خون نکلتا ہے، مجھ سے کیا پڑھا جائے گا، مجھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ والد صاحب نے کہا کچھ تو آدھا قرآن، 2 پارہ، 5 پارہ، 7 پارہ، کچھ تو۔ اجی میں کیا پڑھ سکتی ہوں، آج ہم کچھ کرتے بھی نہیں اور ایسا اترائے پھرتے نہیں۔ ایک دن گشت میں اگر اللہ کی توفیق سے نہیں، قسمت میری جاگی اگر اللہ نے گشت کروا لیا، تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کی، مشورے میں بیٹھنے کی، تو انداز ہی صاحب کا دیکھو، ابے فلاں نہیں دکھ رہے لائے آج ہے، نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا بیٹھتے، اللہ آپ نے مجھ پاپی کو قبول کر لیا، میرا وہ بھائی تو بہت اچھا مجھ سے، یا اللہ پتہ نہیں کس بیماری کی وجہ سے نہیں آیا، یا اللہ کون سی مشکل تھی نہیں آیا، یا اللہ اس کی مشکل اور پریشانی ہم میں شفقت نہیں رہ گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہ گئی۔ اے امام صاحب اگر 5 منٹ لیٹ ہو گئے تو کیسا نہیں آنکھیں اس میں باہر آ جاتی، اچھا دعا نہیں بیٹھ کے مانگ نہیں سکتے، یا اللہ ہمارے عالم صاحب کو کیا فکر ہے، کیا ضرورت آج پیش آ گئی، کیا تقاضا، آپ ہی جانتے ہیں مالک، آپ جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ دین بڑا پیارا، قدر کر لے، اس میں میری آپ کی دنیا کی بھی عزت ہے، آخرت کی بھی سربلندی ہے۔ جڑ جائے صحیح معنوں میں دعوت و تبلیغ کے محنت سے، خانقاہوں سے، مکاتب سے، مدارس سے، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں تو والدہ سے حضرت پوچھنے لگے بتاؤ تو صحیح، بڑا جب دباؤ ڈالا، شوہر تھے تو کہنے لگی دھیرے سے میں نے 23 قرآن پاک پڑھا۔ کتنا بھائی؟ 23۔ باقی کچھ دن اللہ کی طرف سے مائیں بہنوں کے لیے جو ہے معذوری کے دن ہوتے ہیں، روز 1 قرآن پاک، روز۔ اور حالت کیا تھی؟ خون کی الٹیاں ہوتی تھی، ہم صحت مند نہیں، تو طے تو کریں انشاءاللہ ایسا۔ جب ان کے انتقال کے بعد قبر پہ حضرت مرشد امت گئے تو کہنے لگے ایسا لگتا ہے کسی ولیہ کی قبر ہے، اللہ مرد عورت نہیں دیکھتے، اللہ صفات دیکھتے، امیر غریب نہیں دیکھتے اللہ پاک۔ اللہ پاک چاہے تو شہنشاہ اور بادشاہ کو بھی ولایت سے نوازتے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کبھی تہجد نہیں چھوٹی، کس کی توفیق سے؟ عصر کی سنت نہیں چھوٹی، کس کی توفیق سے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن ہے، بچپن میں نہیں حافظ ہوئے، ان کا بیٹا حافظ ہوا، اپنے باپ شاہ جہاں کے پاس گئے، بولے ابا خوش ہو جائے آپ کا پوترا حافظ ہو گیا۔ شاہ جہاں بھی کیسا کم نہ سمجھے ان کو، ہم میں سے بڑے بڑوں سے وہ آگے تھے، لال قلعہ بنانے والا، جامع مسجد دلی بنانے والا، بولنے لگا خوش تو تو ہو، مجھے کیا ملا؟ آخرت کا تاج تو تجھے ملے گا، تیرا بیٹا حافظ بنا، میرے بس میں جو تھا دنیا کا تاج تجھے دے دیا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کچھ نہیں بولے، چلے آئے۔
کچھ دن کے بعد گئے اور کہنے لگے ابا خوش ہو جائیے آپ کا بیٹا حافظ ہو گیا. ہاں تو انشاءاللہ میرے بھائیوں اللہ کی توفیق سے جمع ہوئے. اب واقعی بھوک لگ گئی تو دعا مانگ لیتے ہیں کہ بھئی کوئی بڑے عالم ہو ہمارے دعوت کے ساتھی ان سے دعا کرا دیں. ہم سب آمین کہیں. سب کی خواہش ہے آپ ہی دعا کرائیں. اچھا آپ کا علماء ادھر ہاں بڑی مبارک مجلس تھی. طالب بالغاں کا پورا نظام سنبھالتے ہیں. جن کا بھی میرے بھائیوں اس مدرسے کے بننے میں کہیں بھی دین کے کسی بھی کام میں کسی شکل میں حصہ لگ رہا ہے اسے بڑی اللہ کے سامنے شکرانے کی نمازیں پڑھنے. یا اللہ میں اس قابل. ہمارے ساتھ جماعت میں مدینہ پاک کے مکے کے جدہ کے جبوتی کے ساتھی تھے. جدہ کا ایک پڑھا لکھا جوان ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کیا رومال بچھا کے مسجد کے پاس کچھ بول کے بیٹھتے ہیں. میں نے بتایا اس کو کہ اس طرح ہمارا نظام مسجد مدرسے کا. رونے لگا, عرب رونے لگا. میں کہا یار یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا آپ کا مال اللہ کو کتنا پیارا پسند ہے کہ اللہ قبول کر رہے. اتنا اللہ کا شکر ادا کریں اور نیت بڑی کریں انشاءاللہ. آ کے پوچھے میرے بعض مرتبہ نا مولوی بڑے ٹینشن اور دباؤ میں ہوتا ہے. ارے کچھ آپ کی دو جملہ ہر دم پیسے سے نہیں, دو بات نا آدمی کو نا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے نا. میرے پیچھے لوگ کھڑے ہاں کہ جیسے ایک نظام اللہ نے دیا نا ہماری تربیت دعوت سے. میں اپنے گھر کا آدمی ہوں, تبلیغی دوستوں سے کھل کے بولتا ہوں. میں اب گھر کا آدمی کہ بھائی ہم نصرت میں جاتے ہیں 4 مہینے کوئی ساتھی ہوتا ہے کس میں جاتے ہیں. 15 سال مدرسے میں رہا, کبھی تو میری بستی کا کوئی دعوت کا ساتھی آتا. سال بھر مدرسے میں گھر کا دروازہ نہیں دکھتا تھا. ہاں بخار سے اگر ماتھا تپتا تھا کون ہاتھ پیشانی پہ رکھنے والا؟ اکیلے ہمارا نہیں سارے بچوں کا یہ حال ہوتا. ہاں تو کبھی نہیں تربیت اللہ والوں نے کی ہے, کبھی میری آپ کی. بھائی آ سکتی بات مشورے میں نہیں آ سکتی. میں کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے اللہ نے میری آپ کی تربیت دعوت کی مبارک محنت سے کرایا. کیڑے نہ نکالو, عظمتوں کے ساتھ دیکھو نا, عظمت کے چشمے سے کام کی عظمت دل و دماغ پہ چھا جائے گی. کمی تو میری آپ کی ہے کہ آنے والی بیرون کی جماعتوں کا استقبال, ان کو رخصت کرنا. تو کیا کبھی گاؤں اور وطن بستی کا عالم جائے تو ہم نہیں مشورے میں طے کر کے کہ ہم جائیں گے اسٹیشن, ہماری بستی کا عالم ہے وارث نبی ہے ہم لانے جائیں گے ہیں. پھر میں کہتا ہوں ساتھیوں سے صاحب لیکن میری زندگی کا یہ تجربہ کہ 10 سال ہو گئے مدرسے آتے جاتے, کبھی اسٹیشن پہ وہی قلی نہیں سامان اٹھایا. سامان ساتھیوں کے بیچ پورے اساتذہ سے پوچھوا دیتا ہوں. کبھی ہمارا کوئی گیا آدمی اللہ کی توفیق سے آپ کا بیٹا حافظ ہوا, آپ گئے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے نا انشاءاللہ. بولے نا بھائی ہر ایک خوبیوں والا ہے, امت خوبیوں والی ہے. تو انشاءاللہ حصہ بڑھا, حصہ زیادہ لگائیں. ہے جی دعاؤں میں زیادہ حصہ لگائیں, تعاون میں, بات چیت میں, خیریت پوچھنے میں, جس سے جو ہو سکے کمی نہ کریں. اللہ دنیا آخرت آباد کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومرشدنا وحبیبنا وشفیعنا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ قنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهد الناس والجن جميعا. وآنا بڑی مبارک مجلس ہے, بڑے مبارک لوگ جمع ہے. اللہ اس کی مبارک مجمع کے صدقے میں ہم سب کے سارے گناہ معاف کر دے. مولا بہت ناراض کیا آپ کو, بڑے ناشکرے ہیں, بڑے لاخیرے ہیں. اللہ کرم کر دیجئے. شفیق ماں جیسے گندے بچے کو دھل کے صاف کرتی ہے سینے سے چپ. اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. ہمارے گناہوں کو بخش کے رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیجئے. ہدایت کے فیصلے کر دیجئے. ہمارے ملک کی قسمت چمکا دیجئے. ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دیجئے.
انبیاء کا یہ ملک ہے، اولیاء کا ملک ہے، رشیوں کا ملک ہے، یا اللہ بڑا پیارا دیش ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، یا اللہ اس کی قسمت چمکا کر اس کے صدقے میں عالم میں ہدایت کے ہوائیں چلا دیجئے، حرمین کی حفاظت فرمائیے، بیت المقدس کی بازیابی اور آبیاری فرمائیے، ہماری نسلوں کی امت کے فرد فرد کی عقیدے، ایمان، اعمال کی، دین دنیا آخرت کی، جان مال عزت آبرو کی کامل و کلی حفاظت فرمائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب امتی بنا دیجئے، ہمارے مکاتب، مساجد، مراکز، خانقاہیں، دعوت کے ٹھکانے، یا اللہ دین کی جس شکل میں قبولیت کے ساتھ جہاں کہیں جو محنت ہوتی، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بظاہر ہم کہتے ہیں دنیا دار، پڑھا لکھا، سوٹ اور ٹائی میں یہ وکیل، لیکن جب بے جرم امت کے جب جوان جیلوں میں بند کیے جاتے ہیں، وہی وکیل بھائی کام آتا، یا اللہ وہی ڈاکٹر ہماری زندگیاں خلوص سے بچاتے، سب کو امت کے فرد فرد کو شایان شان بدلا عطا فرمائی، امت کو ایک اور نیک بنا دیجئے، یا اللہ امت کو مخلص ڈاکٹر اور انجینئر عطا فرمائیے، حافظ وکیل، حافظ جج عطا فرمائیے، ہر طبقے میں یا اللہ امت کے مخلص بندے اور مخلص افراد یا اللہ آپ بھیج کر ان کے ذریعے سے ہدایت کے ہوائیں چلا دیجئے، اس مدرسے کو پڑھنے پڑھانے والوں کو یا اللہ معاونین کو، محسنین کو، محبین کو بے حد قبولیت سے نوازیے، دین کی ہر ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے عافیت کے ساتھ پورا فرمائیے، یا اللہ مخلوق کی محتاجی سے حفاظت فرمائیے، آقا حضرت والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب کی عمر میں صحت سلامتی کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائیے، نیک عزائم اور ارادوں کی عافیت کے ساتھ تکمیل کی آپ کی مبارک عمر میں شکلیں پیدا فرمائیے، ہمارے تمام اہل اللہ، مشائخ، علماء، اکابرین سب کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و برکت مانگی ہے ہم گنہگاروں کی نسلوں کی پوری امت کی جھولی میں ڈال دیجئے، آنے والا رمضان قبولیت اور برکت کے ساتھ گزارنے کی توفیق دیجئے، جتنے شرور و فتن سے پناہ مانگی سب سے پوری امت کو بچائیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ